قسط نمبر 2 بس ناول دل ہارے، تحریر مومنہ جمیل۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ تمہاری زندگی سے آفت ٹل گئی، اپنی زندگی اب سکون سے گزار سکتے، مگر میری اچانک آمد نے تمہاری ساری خوش فہمیوں کو خاک کر دیا ہوگا۔ وہ کہہ کر تنزیہ مسکرائی، جس طرح میرا جانا بے مقصد نہیں تھا، ٹھیک ویسے ہی میرے واپس لوٹنے کی بھی کئی وجوہات ہیں جو وقتاً فوقتاً تم پر وقت کے ساتھ ساتھ کھلتی رہے گی۔ اس لیے اس معاملے میں تمہیں زیادہ متجسس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ایک بڑی خبر تمہیں دینا چاہتی ہوں۔ کہتے ہوئے وہ تھمی اور اپنے پرس میں ہاتھ ڈال کر چند کاغذات نکال کر سامنے میز پر رکھ دی۔ فارس اسی کی جانب پوری طرح متوجہ تھا، اس کی ساری باتیں خاموشی سے سن کر اس کی آمد کا بھید جاننے کی چھوٹی سی کوشش کی۔ فارس نے طے شدہ پیپرز کھول کر پڑھنے شروع کیے تو دماغ بھگ سے اڑ گئی۔ ماتھے پر تیور پڑنے کے ساتھ ساتھ چہرے پر شدید تناؤ کی بدولت سرخی بھی پھیل گئی۔ وٹ ربش! فتح جذبات میں آ کر اس نے کاغذ مرحا کے سامنے میز پر پٹک دیا۔ مرحا کے دل پر سکون کی ٹھنڈی میٹھی سی فوار پڑی تھی۔ فارس خاقان کو تڑپانا، اسے جلانا اس کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔ اس کے چہرے پر یہ تاثرات دیکھنے کے لیے ہی تو اس نے انت تک محنت کی تھی۔ اب جب جدوجہد کا ثمر پان ملنے کا وقت آیا تھا تو کیوں کر نہ خوشی ہوتی۔ تمہاری کمپنی کی 50% کی مالکہ اب میں ہوں، بیرسٹر فارس خاقان۔ کیوں، کیا ہوا؟ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا؟ پھر سے پڑھنا، اس بار انتہائی غور سے پڑھنا۔ تم تو بڑے وکیل ہو، پہلی سنوائی ہی میں کیس جیت لینے کا فن رکھتے ہو، اچھی طرح پرکھ سکتے ہو یہ پیپر اصلی ہیں۔ مرحا کا کاٹ دار لہجہ فارس کے وجود اور روح دونوں کو چھلنی کر رہا تھا۔ وہ اسے برا بلا کہہ سکتی تھی، اس پر طنز کرنے کا حق تھا مرحا کو، وہ کوئی احتجاج نہیں کر سکتا تھا، اس لیے لب کھینچے بیٹھا رہا۔ 10% کے مالکان تمہاری کمپنی کے شیئرز ہولڈرز، جن سے دگنی قیمت پر میں نے تمہاری کمپنی کا 0.5% خرید لیا ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے تمہارے باپ نے تمہارے گواہوں کا ایمان چند سکوں کے عوض خرید لیا تھا۔ اس کو مظلوم پر رتی بھر ترس نہ آیا تھا اور نہ ہی روز محشر کا خوف۔ مرحا کے لہجے میں گہری چوٹ کا صدمہ اور تلخی کی کاٹ برف کی طرح گلی ہوئی تھی۔ اس بات کا جواب دینا تو دور، فارس کو اس سے نظریں ملانا بھی دوبر محسوس ہوا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے مصالحت امیز انداز اپنایا تھا۔ اس کے سوا مرحا نے اس کے لیے کسی قسم کا کوئی آپشن نہیں چھوڑا تھا۔ سکو! وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی۔ فارس کو اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی کالی بڑی بڑی آنکھوں کا اضطراب بے چینی وہ واضح پڑ سکتا تھا۔ اس کے چہرے کی اداسی، ہونٹوں پر چھایا سکون، اس کی تکلیف، اس کی مضطرب زندگی وہ ماضی تھی۔ فارس اگر سب کچھ بیچ کر بھی اس کا نقصان پورا کرنا چاہتا تب بھی اس کے غم اور اپنی ذاتی کا ازالہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات وہاں بیٹھے دونوں نفوس جانتے تھے، اس لیے اس موضوع پر مزید کوئی بات چیت سے ارادی طور پر گریز برتا گیا۔ تم میرے پارٹنر کی حیثیت سے کمپنی جوائن کرنا چاہتی ہو تو مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں۔ اپنے پھینکے ہوئے پیپرز اٹھا کر طے کرتے ہوئے فارس نے مرحا کی جانب بڑھائے، جنہیں اس نے تھام کر واپس پرس میں مقید کر دیا۔ پہلے چند انجان اس کے ساتھ شریک تھی، اب اس کی منکوہا اس کے بزنس میں حصے دار بن گئی تھی۔ دیکھا جاتا تو دونوں باتوں میں فارس کے لیے کوئی خاص فرق نہیں تھا۔ اس کے لیے نکاح میں ہونے کے باوجود مرحا اس کے لیے پرائی اور اجنبی ہی تھی۔ غیر نکاح بھی کوئی عام معمولی نکاح نہیں تھا، اس لیے وہ دونوں ایک دوسرے سے روایتی بندھن میں بندھنے کی نہ تو کوئی توقع رکھتے تھے اور نہ ہی دل مضطر میں ایسی کسی خواہش نے دبے پاؤں پن پھیلائے۔ یہ نکاح صرف ایک کاغذی کارروائی کی طرح صفحات پر محیط تھا۔ ان کی زندگی میں نہ ہی اس کی کوئی جگہ تھی نہ ہی ضرورت۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ نظروں ہی نظروں میں اسے کچھ جتا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دائیں کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی تو 1:45 کا انڈیا ملا۔ اپنے ڈرائیور سے کہو کہ مجھے تمہارے گھر ڈراپ کر دے۔ کھڑے کھڑے ہی مرحا نے جیسے نیا حکم صادر کر کے فارس کو ایک بار پھر سے اچنبھے میں مبتلا کر دیا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے؟ فارس نے دانستہ طور پر جملہ ادھورا چھوڑا، اسے جیسے اپنی سماعت پر شبہ ہوا تھا۔
کیوں تمہارے خیال میں تمہاری بیوی کو کہاں ہونا چاہیے؟ یہ بات کہتے ہوئے مرحا بالکل بھی شرمائی لجائی نہیں تھی۔ دل میں سامنے والے کے لیے کوئی جذبات ہی نہیں تھے۔ تعلق کی نوعیت ایسی تھی جس میں محبت اور شرم دونوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ فارس اس سے کہنا چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو زندگی اور دل میں ہونا چاہیے تھا، مگر خاموش رہا۔ مزید باس پرس کیے بغیر اس نے اپنے موبائل سے ڈرائیور کو کال کر کے مرحا کو گھر ڈراپ کرنے کا کہا تھا۔ تمہارے آفس میں شاید دشمنوں کو چائے کافی پوچھنے کا رواج نہیں، خیر چلتی ہوں۔ اس کے فون بند کرتے ہی ہلکا سا طنز اچھال کر اپنے اور اس کے رشتے کی نوعیت اس پر بہانے سے ظاہر کی اور وہاں سے چلی گئی۔ دشمن، فارس نے زیر لب دہرایا۔ نازک سی نظر آنے والی وہ 22-23 سالہ خود کو چلاک سمجھنے والی سادہ سی لڑکی اس سے دشمنی نبھانے نکل پڑی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں آندھی طوفان کی طرح شامل ہوئی تھی۔ اب تھپیڑے برساتی یہ تیز ہوا اسے کس رخ لے کر جانے والی تھی یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ بارات کا فنکشن بھی رات کے وقت مختص ہوا تھا، اس لیے لان میں آج بھی سرے شام گہما گہمی لگی ہوئی تھی۔ زارا پارلر جانے سے پہلے اس سے ملنے آئی تھی، جہاں لیزا دودھ پلائی کی رسم کی تیاری کر رہی تھی۔ لیزا میک اپ کی خاص شوقین نہیں تھی اور آج تو یوں بھی اس کے پاس پارلر جانے کا وقت ہی نہیں تھا، اس لیے زارا اکیلی ہی احمر کو ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں کہہ کر زارا اس کے گلے لگ گئی تھی۔ لیزا نے بھی کس کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ جاؤ اور اچھے سے تیار ہونا، بہت خوبصورت لگنا ہے تمہیں، لیزا نے اپنی جانب سے اسے تاکید کی۔ زارا اس سے جدا ہوتے ہوئے کچھ مزمل سی دکھائی دی۔ کیا ہو گیا؟ ابھی اماں سے چمٹ کر روئے جا رہی تھی اور اب گھر کو یوں دیکھے جا رہی ہو کہ مانو آخری دیدار ہو۔ پارلر سے ہی تھوڑا رخصت ہونا ہے تمہیں، گھر ہی واپس آؤ گی؟ خیر میں بھی فضول بول رہی ہوں، جلدی سے جاؤ تم، بارات آنے والی ہوگی اور بہت سے کام کرنے والے باقی پڑے ہیں۔ اسٹیج پر بھی بچوں نے عجیب ہی ادھم مچا رکھا تھا۔ لیزا بولتی ہوئی کچن سے نکل گئی۔ زارا لب کچل کر رہ گئی، پھر وہاں سے مزید رکے بغیر وہ باہر پورچ میں چلی آئی، جہاں احمد اور ابا دونوں ہی اس کے منتظر کھڑے تھے۔